اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ چونکہ ظاہر ہے کہ ٹیلی ویژن کا سلسلہ ہے اور ٹی وی پر ہی زیادہ تر مومنین استفادہ فرما رہے ہیں، لیکن واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی آن لائن آپ ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، بالخصوص وہ پروگرامز جو لائیو ہوتے ہیں۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ شروع ہے، اور اس امر مہم کے لیے علماء، خطباء، محققین اور طلاب اعظام کو دعوت کی جاتی ہے، اور ان سے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو ایک بحث جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نہایت ہی مہم بحث ہے، اور قرآن میں بھی اس کی شواہد ملتے ہیں، اور دوسری طرف فریقین کی کتابیں بھی پر ہے بحث امامت۔ ظاہر ہے کہ نبوت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے تقریباً 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء کو بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا، جس کے شواہد قرآن میں بھی موجود ہے اور روایات کا سلسلہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے۔ البتہ یہ لفظ جو ہے وہ کافی لفظ کوئی احادیث کے متعلق چینجنگ ہوتی رہی۔ بعض جگہ پر 12 امیرن کا لفظ استعمال ہوا ہے، میرے بعد 12 امیر ہوں گے، جس کو آپ سربراہ کے معنی میں لے سکتے ہیں، اس کو آپ آقا کے معنی میں لے سکتے ہیں، اور بعض میں امامن کا لفظ بھی آیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے الفاظ کا بھی استعمال ہوا ہے۔ بحث امامت جو ہے نہایت ہی مہم بحث ہے۔ انشاءاللہ العزیز نبوت اور امامت کے اس مہم ٹاپک کو انشاءاللہ آج ہمارے مہمان علی جناب مولانا الحاج سید واجد علی رضوی کربلائی کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس ٹائم وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، انشاءاللہ ان کے معلومات سے استفادہ فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے اعوذ انشاءاللہ؟ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے، اور امام حسین علیہ السلام سوشل میڈیا کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود اور اس سخت حالات میں آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ ممنون و مشکور ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے ہم کو اس بہت ہی عظیم مقدس ذات پاک امام حسین مظلوم کربلا کے اقدس میں جو چینل 14 ہے، اس کے ذریعے ہم کو آپ نے یہاں پر رجوع کیا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اس عذاب، اس وبا کو ہٹا لے۔ دنیا بہت پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے، اور ایسے میں ہی ہم صرف اور صرف امامت کی طرف نگاہیں اپنی پرزور کر دیتے ہیں کہ بس اس وقت میرے اگر امام ہوتے تو ہم کیا ہوتے۔ جو ہمارا ٹاپک اس ٹائم پر ہے جو آپ نے مجھے دیا کہ نبوت اور امامت کیا فرق ہے۔ جی نبوت کے معنی ہیں کہ وہی خالق کائنات کا انتظار کرنے والے کو کہتے ہیں نبی۔ جی نبی تب تک کلام نہیں کرتا، تب تک میسج نہیں پہنچاتا جب تک اللہ کا فرشتہ ان تک کوئی پیغام نہیں لاتا۔ بے شک۔ اور نبی
आला है, अफजल है, मगर इमाम का जो मंसब है वो अल्लाह तबारक ताला ने बिल्कुल अलग दे रखा है। जी इमाम वो है जो हाकिम बन सकता, हुकूमत कर सकता है। बेशक। इमाम जो अल्लाह के बताए हुए अहकाम को है वो लोगों तक पहुंचाना, इजरा करना, अल्लाह की बात को सही मानियत में लोगों पर हाकिम बनकर जी उन तक पहुंचाना। बेशक। हम जो इमाम का ज़हूर का इंतजार कर रहे हैं उसमें मकसद हमारा क्या है? हमारा मकसद यही है कि जो असल दीन अल्लाह के रसूल हम तक लेके आए थे, जब कल ज़हूर इमाम होगा तो ये जो शाफी, मालिकी, हम्बली, अहले हदीस, बोरे, खुजा, जो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। किस प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे? इमाम कहेगा नमाज इस तरह भेजी थी अल्लाह ने, हमें ऐसे पढ़नी है। हुकूमत होगी, हाकिम होंगे वो। इमाम के माने हाकिम के हैं, इमाम के माने हैं हुक्म देने वाला। इमाम के पीछे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जी वो नमाज पढ़ कर ये बताए कि हम इमाम के पीछे हैं, इमाम हमसे आगे हैं। सुभान इमाम अल्लाह। वही कायनात के, अल्लाह की वही का इंतजार करने का नाम इमाम नहीं है, जी अल्लाह के वही का इंतजार करने का नाम नबी है। बेशक। और नबी ने जो पैगाम पहुंचा दिए, 1,20,000 अंबिया इस सही। कायनात में इस ज़मीन पर आए और उन्होंने जो पैगाम अपनी अपनी उम्मत को बताए, जी उम्मतें गुमराह होती रही, उम्मतें बिखरती रही, उम्मतों ने उस पे अमल नहीं किया। जिस तरह से हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम, अल्लाहुम्मा अलैहि सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहू, आपसे पहले जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। सही। मसलहतन अल्लाह तबारक ताला ने उनको चौथे आसमान पर मुकीम कर लिया, बेशक। जिसकी लोगों को बशारत दे दी कि मैं जिंदा हूँ। सही। मगर बाद लोगों ने, या नबी जनाबी ईसा ने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, मैं जी अल्लाह का शरीक हूँ। बेशक। अल्लाह तो वो रूप पास चीज है, अल्लाह अल्लाह जिस्म नहीं रखता, अल्लाह दिखने की चीज नहीं है, बेशक। अल्लाह मानियत को नहीं रखता है। अल्लाह हमको पैदा करने वाला खालिक है, बेशक। मगर वो सोचता है और हम पैदा हो जाते हैं। बेशक। वो बेशक। इंसानी जिन्स के हिसाब से नहीं पैदा करता। सही। इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी रिसालत का ऐलान किया जी और ईसाइयों से मुबाहला हुआ, बातचीत हुई, उन्होंने इनकार किया जी रिसालत का, नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का इनकार किया। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब इनकार किया तो जी क्या कि मुबाहला होगा, सही। तो अपनों के लेके आओ, हम अपनों के लेके आएंगे। जी रसूल एक गया, इमाम तीन गए, और खात्मे मशरकैन सुभान अल्लाह। आलमीन की मलका सुभान शहजादी अल्लाह। कौनैन बेशक। बीच में गई। सुभान अल्लाह। सिपर दाहिने जानिब इमाम हसन, बाएं जानिब इमाम हुसैन, पुश्त पर शहजादी कौनैन, और उनके पुश्त पर मौलाए कायनात सबसे सुभान आगे अल्लाह। नबी। तो क्या कहा ईसाइयों ने? कहा कि मैं वो चेहरे देख रहा हूं अल्लाह अकबर। जो इशारा करें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें। तो अब नबूवत और इमामत एक साथ अल्लाह ने एकजा खड़ी करके बताया कि देखो इमाम और नबी में क्या फर्क है। सुभान अल्लाह। इमाम वो है जी जो पहाड़ों को इशारा करे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, के साथ में आ रहे का इनसे सुलह कर लो। कुरान मजीद के अंदर एक आयत है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम सही। अपने दीन पे कायम रहो, हम अपने दीन पे कायम रहे। इस तरह से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के सुलह कर लिया। हमारे नबी रहमतुल आलमीन हैं, बेशक। हमारे नबी
پسینے سے نہیں بنے ہیں، ہمارے نور سے بنے ہیں، نور نور۔ اللہ کہہ رہا ما خلق اللہ ولا نوری، نور محمد میں نے سب سے پہلے اپنے نور سے اگر کسی کو خلق کیا تو وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب اللہ کہہ رہا ہے میں رحمان و رحیم ہوں، رحمان بھی ہوں رحیم، اب ان کے نور سے پیدا ہوا وہ بھی رحمان و رحیم ہے۔ بے شک بے شک۔ مولا پوری حیات زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں کہیں پر آپ نے جہاد میں رہے مگر کسی پر تلوار نہیں اٹھائی۔ سبحان اللہ۔ امام اس کا نام ہے جو ہر مرکب پر، ہر جگہ پر رسول کی دفاع کرے، رسول کو رسول کے لیے اپنی قربانی دینے کو تیار ہو جائے، اسے امام کہتے ہیں، اور جس کو بچایا جائے اسے نبی کہتے ہیں۔ اور محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل۔ تو یہ ہے نبوت اور امامت کا فرق۔ جی قبلہ، بہت اچھے طریقے سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ جی 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 قبلہ، اگلا سوال آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ امامت کی کیا اہمیت ہے، اس پر بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے تاکہ مومنین انشاءاللہ استفادہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی حاضر فاعت وفی کل ساعہ ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینا حتی تسمع الزکاة وَتَمَتِّعْ فِيهَا طَوِيلًا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وَرَجْهُمْ۔ یہ میں نے دعا اس لیے پڑھی کیونکہ اس کے اندر پورا ذکر امامت سے ہے، اور ہم امامت کی اہمیت اس کو بتائی جائے کو عام کا ذائقہ نہ ہو، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ صاحب یہ میٹھا ہوتا ہے، کچھ اس میں جو ہے جھار بھی ہوتا ہے، مٹے بھی ہوتے ہیں، مگر جتنے عام ہمیشہ کھایا ہو، ہمارے پاس 11 امام کے سوائے عمری موجود ہے، اور غیبت امام بھی موجود ہے۔ ہمیں امام کی حیثیت کے بارے میں پتہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس میں اتنا کہوں گا، جس طرح سے میرے کیا بچہ پیدا ہوتا ہے 3 سال کے بعد ہم اس کا مدرسے میں داخلہ کراتے ہیں، اچھا علم حاصل کرنے کے لیے اچھے ٹیچر کے اس کے استاد لگاتے ہیں، اسی طرح سے ہم کو ہر وقت اپنے امام کی ضرورت ہے، اور ہر گام پہ ہم کو امام کی مدد کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک۔ امام ہم کو 12 امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن مجید کے ذکر ہے کہ اے ایمان والوں، شہید کو مردہ نہ قیاس کرنا، شہید زندہ ہیں، ان کو میں رزق دے رہا ہوں، تو وہ روح زمین پہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو ہمارے 11 امام شہید ہوئے، قربانی اسلام دی، اسلام کی بقا کے لیے قربانی دی۔ مولا کائنات نے جس وقت حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے، اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ میں شہید کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور آپ پڑھ لیجئے گا، قرآن پڑھ لیجئے گا، اگر یہ بات غلط نکل جائے تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، میری زبان کٹوا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا میرا رسول، میرا پیغمبر، میرا پیشوا، میرا ہادی، میرا خلیفہ، میرا نبی، میرا امام اگر دنیا کی روح زمین پر قتل نہ کیا جائے تو موت اسے چھو نہیں سکتی، اگر اسے شہید نہ کیا جائے۔ اس لیے ہمارے نبی کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد اب حیثیت آپ سمجھ لیں کہ کچھ عرصے پہلے من تو مولا وَحَاذَا عَلِيٌّ مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ ابھی بیان ہوا تھا، تب نے سنا تھا
غدیر سب نے سنی تھی اور اندھوں نے سنی تھی، بہروں نے دیکھی تھی. بالکل بالکل، بے شک. بھائی گونگے اور بہروں کو دکھایا گیا تھا مولا کو اٹھا کر کے، بالکل. اندھوں کو سنایا گیا تھا. تو اندھے بھی نہیں کہہ سکتے میں نے نہیں سنا، بہرے گونگے بھی نہیں سکتے نہیں دیکھا. اب اس کے بعد اگر خلافت کو کسی اور کو دے دیا جائے، غصب کر دیا جائے، غاصبین آ جائیں، تو اب مولا کائنات کی خاموشی یہ سب سے بڑی امامت کی اہمیت ہے. بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. تو امام کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ امام سارا کچھ اپنے ہاتھ میں اختیار رکھتے ہوئے خاموش رہے، صبر کرے. وہ ہے امام کی حیثیت. امام حسین مظلوم کربلا میں چاہتے تو چاہے وہ 3 لاکھ کا لشکر تھا، چاہے وہ 9 لاکھ کا لشکر تھا، چاہے وہ 90، جو بھی حدیث کو جو بھی انسان صحیح سمجھتا ہو، امام حسین مظلوم کربلا کے لیے وہ سب کے سب رائی آنے کے برابر تھے. جی بے شک. آپ کے پاس ذوالفقار تھی، آپ کے پاس امامت تھی، آپ چاہتے تو اپنی امامت کے زور پر سب کو نعرے جہنما کر سکتے تھے اسی وقت، مگر نہیں. صادق اور امین امام ہوتا ہے، سچا امام ہوتا ہے، صبر کرنے والے کو امام کہتے ہیں. امام کی حیثیت ہی وہ ہے کہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کسی چیز کو اختیار نہ کرے، اس کا استعمال نہ کرے، وہ ہے امام. اور جو کچھ نہ رہتے ہوئے ہر چیز کا استعمال کرے، وہ امام سے مجروح ہے، وہ دور ہے. وہ قاتل امام حسین بر محمد علیہ محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. تو یہ ہے امام کی حیثیت جی میرے نزدیک. جی بہت اچھے طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی. قبلہ عرض یہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں جو کہ ظاہر ہے گفتگو جو ہے وہ معرفت امام کے متعلق کر رہے ہیں، اور پھر بہت ساری بحثیں معرفت سے جڑ جاتی ہے. تو ایک سوال معرفت کے عنوان سے کروں کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کیوں ضروری ہے، کیوں لوگوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ امام کی معرفت حاصل کرے، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک بحث ہندوستان میں بہت زوروں سے ہے کہ یہ تقلید کیا چیز ہے، تقلید کو کیوں ماننا چاہیے، اور ہمارے امام غیب میں ہیں، پردے میں ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو ہم ان کی تقلید کریں گے، ہم ان کی پیروی کریں گے. تو امام کی پیروی، امام کی موجودگی میں جو لوگ سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ اصلاً ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس اسلام، اگر جو لوگ اس زمانے میں عرب میں نہیں تھے، عراق میں تھے، ایران میں تھے، سوریا میں تھے، مصر میں تھے، انہوں نے سنا کہ عرب میں ایک نبی نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے، اور سے ان جو لوگ کلمہ پڑھیں گے وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا. اب یہاں معرفت امام کی بات ہے تو میں معرفت کی ہی بات کر رہا ہوں. انہوں نے دیکھا نہیں تھا، ان کو معرفت کیسی ملی؟ زبانی معرفت ملی. لوگوں نے آ کے بیان کیا جو مکے سے آئے تھے، کیونکہ مکہ اور مدینہ سے لوگ سامان لے کے تاجر تھے، وہاں کے لوگ تجارت کرنے کے لیے مصر، ایران، عراق، سوریا جایا کرتے تھے. تاجروں نے بتایا، ان تاجروں کی بات سن کر کے لوگوں نے میں اشتیاق ہوا. کچھ لوگوں نے بغیر سنے بغیر دیکھے اور اختیار کر لیا کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے. کچھ لوگ وہاں سے کوچ کر کے وقت نکال کر کے اور مکے آئے اور
مکے میں آ کے آپ سے ملاقات کر کے آپ کے سامنے لوگوں نے آپ کی بیعت اختیار کری، آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی نبوت میں شریک ہوئے. تو اب بحث یہ ہے آج کے زمانے میں کہ ہادی ہمارا، جو انسان ہادی کو دور سمجھتا ہے جی وہ صحیح شیعان حیدر قرار نہیں ہو سکتا. صحیح جس طرح سے اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ میں تمہاری رگیچا سے بھی قریب ہوں، بے شک بس ہمارا ماننا ہے کہ میرے امام بھی ہماری رگیچا سے قریب ہیں، بے شک بے ہر شک وقت موجود ہیں، بے شک ہر وقت موجود ہیں. کیا ہماری معرفت ہونا چاہیے، بے شک ہماری معرفت ہونا چاہیے، ہم امام سے رجوع رکھیں. جی ہم جب صلوات پڑھیں تو کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بے شک جب آپ یہ صلوات بھیجتے ہیں تو وہاں سے جواب آتا ہے، جب آپ سلام بھیجتے ہیں جواب آتا ہے. اور امام ہمارے لیے ہر وقت دعا گو ہیں. صحیح اگر بلائے معلّہ میں ابھی کچھ وقت کی بات ہے، جی سیریا میں اتنا بڑا حادثہ ISIS والے کر رہے تھے اور بغداد تک پہنچ گئے تھے، بغداد تک پہنچ گئے تھے. صحیح مگر کیا ایک انقلاب، ایک انقلاب، کیا کہا خاموش نہیں بیٹھنا ہے، جی اب خاموش نہیں بیٹھنا ہے، اب ان کو ختم کرنا ہے. وہ صحیح کس نے کہا؟ نائبی امام نے، جی آیت اللہ علی شستانی. صحیح انہوں نے کیا کہا؟ گھر سے نکلو اور انہیں ختم کر دو. جی اب صحیح بتائیں کہ جب رہبر معظم جو آپ کو دکھ رہا ہے، جو صرف اور صرف ان کا بانی ہے، امام کی معرفت کیا ہوگی؟ آپ پہلے امام، بھئی ہم کہتے ہیں پہلے آپ ٹیچر سے ملیے پھر ہیڈ ٹیچر سے ملیے گا. صحیح پہلے امام سے تو ملیے جی پھر آپ اللہ سے ملیں گے. بے شک وہ ایک ہندی کا مجھے دوہا یاد آ رہا ہے اس وقت. جی ہندوستان میں بڑا ایک بسم اللہ کبیر ذال جی ہوا کرتے تھے جن کا مذہب لوگوں نے بڑا جاننا چاہا، مگر جب سے کہا لوگوں نے کہ ان کو دفن کیا جائے یا جلایا جائے تو ان کی ارتھی کے پاس گئے، ان کی میت کے پاس گئے تو ان کی میت نہیں ملی، وہاں پہ پھول تھے. صحیح تو نہ انہیں جلایا گیا، نہ بہایا گیا، نہ گاڑا گیا. تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، گرو گوبند کھڑے کاکے لاگوں پاؤں، بلیہاری گرو آپ نے گوبندیوں ملائے. اس کا ارتھ یہ ہے کہ بتانے والا جی اور اللہ، اللہ اور استاد دونوں کھڑے ہوئے ہیں، صحیح امام بھی کھڑے ہوئے ہیں، استاد بھی کھڑے ہوئے ہیں. جی اب ہم کس کو پہلے؟ امام کو ملانے والا کو پہلے میں سلام کر رہا ہوں، پھر میں امام سے مل رہا ہوں. کیوں؟ اگر یہ نہ ہوتے تو امام سے ملتے کیسے؟ اب نائب امام سے پہلے ملے، جی پہلے ہم نائب امام سے ملیں تب ہم امام کا اشتیاق رکھیں. آج زمانہ چل رہا کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے، نائب امام کی ضرورت نہیں چاہیے. ہمیں پھل چاہیے ہے مگر جڑ سے لگا ہوا پیڑ نہیں چاہیے. بھائی جڑ سے لگا ہوا پیڑ نہیں لوگے تو پھل کیسے آئیں گے؟ اس میں پتے ہرے بھرے کیسے رہیں گے؟ وہ صحیح پھل سوکھ جائے گا، وہ پیڑ سوکھ جائے گا. تو بس اسی لیے ہمیں معرفت امام زمانہ ضروری ہے، جی ضروری ہے، بے شک ضروری ہے. بے شک خداوانا والحمدللہ عبدہ اسلح کے بشیر و نذیرہ. جی جی آخری سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں. ظاہر ہے کہ یہ دور جو ہے دور غیبت ہے، غیبت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور وقت کے امام جو ہے وہ غیبت کے پردے میں البتہ باذن اللہ. تو یہی سوال میں غیبت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام کیا ہے، اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وخداوانا والحمدللہ عبدہ رب الحق بشیر و نذیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا
بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں لیلۃ القدر کی بات کہی ہے، جس رات میں قرآن کمپلیٹ ہوا، قرآن پورا نازل ہوا، قرآن مکمل ہوا۔ دیکھیے اسلام میں دو چیزیں ہیں، دین اسلام کامل ہوا غدیر کے میدان میں جب کلمہ پورا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ جب یہ کلمہ کمپلیٹ ہوا تو دین اسلام کامل ہوا، اور یہ رمضان کے مہینے میں جو لیلۃ القدر آئی اس میں قرآن کمپلیٹ ہوا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ غیبت امام، غیبت امام تو لوگ کہتے ہیں امام غیب میں ہیں جن کو دکھائی نہیں پڑتے۔ میں یوں کہتا ہوں اب بھئی اگر غیب میں ہیں تو آپ عریضہ ڈالنے دریا کیوں جاتے ہیں؟ بے شک بے شک۔ آپ ایران جائیے، ایران میں پوری ایک مسجد بنائی ہے قم میں، جی امام زمانہ تشریف لاتے بدھ کی رات کو، تمام لوگ کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی۔ اگر غیبت امام میں امام کو آپ غیب سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ پھر اپنے ایمان کی کمزوری بیان کر رہے ہیں۔ امام آپ کے پاس حاضر ہیں، آپ کی کوئی پریشانی ہے آپ 2 رکعت نماز سلامتی امام زمانہ پڑھیے اور رجوع ہوئیے اور کہیے کہ امام ہماری یہ پریشانی کو سالو کر دیجئے، امام یہ پریشانی کو میری مشکل کو حل کروا دیجئے۔ کیونکہ میں نے کہا، پہلے بھی کہا پھر کہہ رہا ہوں، امام حاکم ہے، امام کے معنی کہتے ہیں حکومت کرنے والے کی، عمل کو نافذ کروانے والا امام ہے۔ آج جو دنیا میں چل رہا ہے یہ سب امام کی بدولت چل رہا ہے، بے شک یہ صدقہ امام ہے۔ امام حیات ہے تو دنیا حیات ہے، امام حیات ہے تو ہوا حیات ہے، امام حیات ہے تو پانی حیات ہے، امام حیات ہے تو پیڑ حیات ہے۔ اگر امام اس غیبت سے چلے جائیں تو دنیا میں کچھ بھی چیز زندہ نہیں رہے گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہمیں غیبت امام میں سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھنی چاہیے، ان کے لیے کچھ تبرکات ہدیہ کرنا چاہیے، ہمیں کم سے کم ایک تسبیح قل هو اللہ احد پڑھ کے، ایک تسبیح انا انزلنا کی پڑھ کر کے، جس میں 7 مرتبہ صلوات پہلے اور 7 مرتبہ بعد میں، جو میرے ناظرین سن رہے ہیں اور مولا ان سب کو توفیق دے، پوری دنیا کو توفیق دے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، سب کو زیارت امام حسین مظلوم کربلا ایران اور عراق کی زیارت ہو جائے۔ مولا بڑے لوگ اشتیاق رکھ ہیں کہ ہم ایک مرتبہ روضہ امام حسین ہو جائیں۔ اے میرے مولا یہ راستے کھل جائیں امام کی زیارت کے لیے۔ جو لوگ کافی دنوں سے، کافی مدتوں سے پیسے کوڑی کر کے جمع کر رہے ہیں مولا، ان سب کو اس سال اپنے دیار پہ، اپنے جوار پہ بلا لیجئے، ان سب کی حاضری قبول کر لیجئے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہم سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، سوائے غم شہید و شہداء کے۔ میرے مولا، میرے آقا، بس التجا یہ ہے کہ ہم امام کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ظاہریہ کو۔ مجھے احساس ہے کہ میرے امام میرے ساتھ ہیں، میرے پاس ہیں، میرے لبوں میں ہیں، میرے رگے جاز قریب ہیں، بس میں ان کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ بصارت میری ایسی، میرے آنکھوں پہ ایک پردہ پڑا ہے، اے میرے مولا وہ پردے کو ہٹا دیجیے۔ اور میں صرف پھر ایک بات کہوں اپنے ناظرین سے، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، اور کیونکہ یہ پروگرام لمیٹڈ ٹائم کا ہوتا ہے، اس میں صرف 2 منٹ کا وقت باقی ہے۔ میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے غیبت امام میں امام کے لیے ہم کو رجوع ہونا اس طرح سے ہے، جس طرح سے ہمارا بچہ جب ہائی اسکول کر لیتا ہے تو جو ہائی اسکول میں ٹیچر اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے، پھر میں اس بچے سے، اس ٹیچر سے نہیں پڑھواتا، میں اس کے لیے دوسرا ٹیچر تلاش کرتا ہوں۔ کہا بھئی یہ ہائی اسکول کو نہ پڑھا پائے گا،
ہم اس کے لیے گریجویٹ ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے. بس اسی طرح سے مجھے ایک بات کہنی ہے کہ آپ اگر اپنے امام کی معرفت چاہتے ہیں تو پہلے آپ تقلید امام، نائب امام، پہلے آپ ان کی تقلید میں آئیں، ان سے رجوع ہوں اور توسل مسائل کو پڑھیں، اور تمام جو شرعی کتابیں ہیں، صفحہ سجادیہ ہے، تمام کتابیں ایسی ہیں. امام سید سجاد نے کتاب میں اتنا سب کچھ دیا ہے، اتنا مواد ہے اس کے اندر کہ آپ کو معرفت امام زمانہ ایسے ہوگی کہ جیسے آپ جس طرح سے مکھن میں سے بال نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، اس طرح سے آپ کو امام سے ملاقات ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. ہر ایک مومن، ہر ایک علی ولی اللہ کہنے والا انشاءاللہ تعالی اپنے امام سے ملاقات کر سکتا ہے. میں حاجی سید واجد علی رضوی کربلائی یہ بات اس چینل کے ذریعے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، اس چینل سے چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک علی ولی اللہ کا اقرار کرنے والا جب چاہے تب اپنے امام سے ملاقات کر سکتا ہے. امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل پر جاؤں. میں اسی پہ اپنی اس بیان کو ختم کروں گا کہ جب چاہے تب کر لے، سخن دل سے سے. میں نے کہا نا کہ دیکھیے جب ہم کسی کے لیے کچھ بھیجتے رہتے ہیں، خط میں ہم کسی کو لکھتے رہتے ہیں آ جائیے آ جائیے آ جائیے، ایک دن میرے پاس کھڑا ہو جاتا ہے. اگر ہم روز ایک شب رات کے 12 بجے 2 رکعت نماز سلامتی امام زمانہ، ایک تسبیح 7 مرتبہ صلوات پہلے اور 7 مرتبہ بعد میں انا انزلنا کی، اور 7 مرتبہ صلوات پہلے اور 7 مرتبہ صلوات اللہ کی پڑھ کے یہ سورے سلامتی زمان پیش کرے، انشاءاللہ تعالی سچے دل سے اس کو معرفت امام زمان ہوگی، ملاقات زمانہ ہوگی. اور جب مکمل ظہور ہوگا تو کہے گا آپ سے پہلے ہی مل چکا پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل فرجہم. وآخر دعوانا الحمدللہ عبدہ وابلغ بشیر اللہ ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار تو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، فجر پاک بارہ امام 14 معصومین کا، شہیدان کربلا اسیران کربلا اہل مسلم کا، مولا ابو الفضل عباس شہید سکینہ معصوم علی کربلا کے معصوم شہیدوں کا واسطہ، بالخصوص امام حسین مظلوم کربلا کا واسطہ ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا واسطہ، واسطہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہے، امام البنین کا واسطہ ہے، شہزادی زینب کا واسطہ ہے، ام کلثوم کا واسطہ ہے، 1,24,000 نبی اللہ کا. جو بھی ذکر کیا پروردگارہ اے میرے معبود اے میرے مولا، اس ذکر کے صدقے میں عالمین میں جہاں جہاں مقدس روزے ان کی حفاظت فرما، جو لوگ روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، جو لوگ روزوں کے دشمن ہیں ان کو اس دنیا فانی پناہ کر دے، جو لوگ روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کو اس دنیا پانی سے پناہ کر دے، بالخصوص جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. تمام عالمین میں جہاں جہاں علماء دین مرجع ایت اللہ رہبر ولی اللہ اس وقت حیات ہیں ان سب کو طلوع عمر عطا فرما، ان کو ہر بیماری آزاری امراض سے محفوظ رکھ، سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. عالمین میں جہاں جہاں مونا شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، ان سب کی حاجتوں کو پورا کر دے. اے میرے مولا ان سب کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. دشمنان شیعہ حیدر کرار کو دنیا فانی سے پناہ کر دے، اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دے، دشمن اسلام کو پناہ کر دے، پروردگارہ کا ظہور کر دے، ہم سب کو ان کے ناصر نام میں شمار فرما. وبا خداونا والحمدللہ بلغ بشیر رضینا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
حضرت. جی قبلہ حد نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے. آپ نے دعا بھی کی اور ساتھ میں نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ بھی فرمایا. امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے. انشاءاللہ پھر بھی مزید جلسات میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہیں گے. مولا کے حفظ و امان میں رہیں. انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. خدا انشاءاللہ میں حافظ. بھی بہت ممنون. فی امان سلامت رہیں. اللہ. میں بھی بہت ممنون ہوں. سلامتی سمال. انشاءاللہ. اللہ خدا حافظ. حافظ. فی اللہ امان اللہ. حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا الحاج سید واجد علی رضوی کربلائی صاحب. گفتگو جو ہوئی تو ظاہر ہے کہ اولاً تو یہ ہے کہ ہمیں اس دور غیبت میں غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں، جس کو البتہ بعض معترض بھی ہو جاتے ہیں کہ غیبت کا لفظ جو ہے وہ ہم استعمال نہ کریں، چونکہ غیبت جو ہے وہ ایسے افراد کی ہوتی ہے کہ جس کو کوئی نہ دیکھ سکے، تو امام سے تو ملاقات بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں غیبت کا لفظ معصومین علیہم السلام نے استعمال فرمایا کہ بہت سارے احادیث میں لفظ غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے استفادہ ہوا. جیسے فرمایا کہ امام زمانہ یعنی نومید نہ ہونا، جیسے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نومید نہ ہونا غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں. تو یہاں پر بھی غیبت کا لفظ استعمال ہوا ہے. البتہ غیبت کی توجیح کی جا سکتی ہے. اب غیبت جو ہے یہ عمومی مردم ہے، عمومی لوگ ہے، ایسے لوگ جو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ امام کو ہر شخص کی یہ رسائی نہیں ہے کہ وہ امام کو دیکھ سکے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو امام کو نہیں دیکھ رہا. ہوں گے ایسے افراد جن کی امام سے ملاقات ہوتی ہوں گی، لیکن امام کو ہر شخص جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. آپ کسی سے بھی جا کے دیکھ لیں، پوچھ لیں کہ امام سے آپ کی ملاقات ہوئی گی، تو وہ کہے گا کہ نہیں میری ملاقات نہیں ہوئی. یقیناً اسی چیز کو غیبت کہتے ہیں. اور اگر آپ دوسرے ائمہ کے دور یعنی دوسرے ائمہ کے مقابلے میں یہ غیبت شمار ہوتی ہے، چونکہ دوسرے جو ائمہ تھے ان کے دور میں غیبت کا جو سلسلہ تھا، یعنی امام سے ہر شخص اگر ملاقات نہیں بھی کر رہا تو کم از کم ان کو دیکھ سکتے ہیں، تمام ائمہ کو. لیکن اس دور میں چونکہ یہ دور جو ہے ہر عموم لوگوں کے لیے امام سے ملاقات کرنا یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے. تو پس اسی چیز کو ہم غیبت کا نام دے رہے ہیں. تو غیبت کا نام کچھ اس وجہ سے نہیں کہ ہم کوئی غیبت مطلقہ کے قائل ہے کہ بالکل امام سے ملاقات ہی نہیں ہو سکتی، امام کی زیارت ہی نہیں ہو سکتی. نہیں، ہوتی ہے. اور بہت سارے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے علماء فرماتے تھے کہ امام سے بعض کی زیارتیں ہوتی تھی. البتہ یہ راز جو ہے وہ خاص لوگوں کو بتاتے تھے، اور پھر ان کو جب دنیا سے چلے جاتے تھے تو اس کے بعد اس راز کو بتا دیا جاتا تھا کہ بھئی وہ فلاں شخص کی امام سے ملاقات ہوئی تھی. تو یہ حقائق ہے کہ امام سے ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن اب وہ کن افراد کی ملاقات ہوتی ہے اور کن افراد کی نہیں ہوتی. اولا تو یہ کہ خلوص کس قدر ہے، ہم لوگوں میں خلوص ہے کہ نہیں ہے. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہم واقعی مخلص ہے کہ نہیں ہیں. چونکہ امام سے ملاقات کے لیے اولا چیز جو ضروری ہے وہ خلوص ہے. ہم تو دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. دنیا کے کام اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہو رہی. ہمیں تو بالکل فرصت ہی نہیں ہو رہی ہے کہ امام کے ساتھ ہم جا کے امام کی زیارت کرنے کے مشتاق رہیں. زبان سے کسی چیز کا کہنا اور ہوتا ہے، دل سے کسی چیز کو تسلیم کرنا اور چیز ہے. ہم جو ہے زیادہ تر زبانی لوگ ہیں، زیادہ تر اپنی زبانوں سے استفادہ کرتے ہیں، زبان کے ذریعے سے کہتے ہیں ہم امام کے عاشق ہیں، ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم امام کی شیعہ ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہماری زیادہ تر زبانی کلامی ہے. عرض یہ ہے کہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک شخص حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں دن کے وقت آپ کی زیارت کرتا رہتا ہوں. غور سے سنیے اس بات کو.
امام سے ملاقات کے عنوان سے آپ کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ شخص کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، دن کے وقت میں آپ کی زیارت کرتا رہتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ جب میں سو جاؤں تو نیند میں بھی آپ کی زیارتیں کرتا رہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی دن کے وقت تو وہ ویسے بھی رسول کے صحبت میں بیٹھتے تھے، لیکن رات کے ٹائم چونکہ گھر جانا ہوتا تھا اور وہاں پر وہ سو جاتے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ سونے کی حالت میں بھی میں آپ کی زیارتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ میری نظروں کے سامنے رہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا وظیفہ تعلیم فرمائیے، ایک ایسا وظیفہ تعلیم فرمائے کہ ہم یہ کام ہو سکے اور میں رات کے وقت بھی آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے شخص، اس کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ پانی کو ترک کر دیجئے اور 3 دن کے بعد میرے پاس آ جائیں، پانی نہ پئیں، 3 دن تک نہ پئیں اور پھر میرے پاس آ جائیں۔ اس شخص نے فرمانے پیغمبر کے پر عمل کرتے ہوئے پانی کو ترک کیا، اور پانی کو ترک کرنے کے بعد اس کی حالت ظاہر ہے کہ جب انسان پانی کو ترک کرے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ تو یہ شخص 3 دن تک انہوں نے پانی نہیں پیا، اور تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے وظیفہ پر عمل کر دیا لیکن نیند میں آپ کی زیارت نہیں ہو رہی۔ یعنی وظیفہ اس لیے بتایا گیا تھا کہ آپ یہ وظیفہ کرو گے تو ہماری زیارت ہوگی۔ تو یہ شخص کہنے لگے یا رسول اللہ، میں وظیفے پر عمل کر رہا ہوں لیکن آپ کی زیارت نہیں ہو پا رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر میری زیارت نہیں ہو رہی تو کس چیز کی زیارت ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر سچ کہوں، چونکہ پانی میں نہیں پی رہا تو میں تو نیند میں پانی ہی پانی دیکھ رہا ہوں، میں نیند میں خواب کے عالم میں پانی ہی پانی دیکھ رہا ہوں۔ کبھی دیکھ رہا ہوں کہ سمندر کے پاس بیٹھا ہوں، ٹھنڈا پانی ہے، کبھی چشمے کے پاس بیٹھا ہوں، ٹھنڈا پانی ہے، کبھی کوئی مجھے پانی کا جام پیش کر رہا ہے، کبھی جو ہے لوگ مجھے پانی پیش کر رہے ہیں کہ یہ لے پانی پی، ٹھنڈا پانی، شربت، میں تو پانی ہی پانی دیکھ رہا ہوں، مجھے تو آپ کی زیارت نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ہاں، یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ کے دل میں کتنی پیاس ہے ہماری زیارت کرنے کی، یا فقط یہ ایک زبانی بات ہے؟ اگر زبانی چیز ہے تو زبانی باتیں جو ہے وہ خوابوں میں نہیں دیکھا کرتے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو آپ کی چونکہ اس وقت آپ مشتاق پانی کے تھے، آپ کو پانی کی ضرورت تھی، تو پانی کی جب آپ کو ضرورت ہے، نیند میں بھی آپ پانی دیکھ رہے ہیں۔ یہی کیفیت ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ قوی ہے، ہم اپنے عقیدے میں سچے ہیں، ہمیں امام کی زیارت کی تڑپ ہے، ہمارے دل میں امام کی خواہش ہے، ہمیں امام سے واقعاً عشق ہے، ہم پیاسے ہیں اس شخص کی طرح جو کہ پانی سے، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پیاسے ہیں تو ضرور امام سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اور امام سے ملاقات ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صحیح معنوں میں منتظران امام زمانہ علیہ السلام میں بھی شمار کیے جائیں گے۔ یہ اصل چیز ہے کہ ہماری خود تڑپ کتنی ہے، ہمیں کتنی چاہت ہے اور ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ دور غیبت کبریٰ ہے، اور اس دور میں ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے بہت ساری محنت کرنی ہے۔ دعا ضرور کریں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔